السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ سلسلہ ہے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا۔ تو آیت نمبر 32 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 33 ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ قالوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قالوا وہ بولے نحنو ہم اولو قوت قوت والے ہیں، و اولو باس شدید اور بڑے لڑنے والے ہیں، والامر الیک اور فیصلہ تیری طرف ہے، فانظری تو دیکھ لے، ماذا کیا تأمرین تجھے حکم کرنا ہے۔ درباری کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگ جو ہیں، جو مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ملکہ سبا کی، جس کو حضرت سبا کی ملکہ کی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا تھا، اور اس کو یہ کہا تھا کہ مطیع و فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آؤ۔ اور جب ملک سبا کی ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا تھا کہ مطیع و فرمانبردار ہو کے ہمارے پاس آؤ، تو اس پیغام کے رپلائی میں وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا ایک سٹائل، ایک جو پیغام پہنچانے کا، پیغام رسانے کا جو طریقہ تھا وہ بھی مختلف تھا۔ ایک پرندہ پیغام دے کر، ایک پرندہ خط لے کر آ رہا ہے۔ تو اب اس نے جب اپنے درباریوں سے مشورہ کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ذرا درباری سمپلی وہی دیتے ہیں، انہوں نے تو جی حضوری کرنی ہوتی ہے موسٹلی، تو ملکہ کے جو مشیر اور درباری تھے انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ذہن پر کوئی زور نہیں ڈالتے، نہ کوئی دانشمندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے سر پر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی کچھ ان لوگوں نے کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زوراور بھی ہیں، لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تو ہم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سلیمان سے جنگ کرنے ہے یا مطیع و فرما بردار بن کے جانا ہے، یہ تو آپ کی صوابدید پہ منحصر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا، مسئلہ اس کے کہ اگر ملکہ مقابلے کا ارادہ رکھتی ہو تو اس نے اپنے وفاداریوں سے یقین دلا دیا۔ البتہ اسے یہ بات ضمناً معلوم ہو جاتی ہے کہ سبا میں اگرچہ شاہی نظام رائج تھا، تاہم یہ استبدادی کا نظام نہ تھا، بلکہ فرمان روا اہم معاملات میں اپنے مشیروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ قالت وہ بولی انا بے شک الملوک بادشاہ اذا داخلوا جب داخل ہوتے ہیں قریۃً کسی بستی میں، افسدوا اسے تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا اور کر دیا کرتے ہیں عزت معززین کو، اہلیہ وہاں کی، اذلۃً ذلیل، وکذالک اور اسی طرح یفعلون وہ کرتے ہیں۔ ملکہ کہنے لگی بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرمان رواؤں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی پشت پر کوئی غیر معمولی، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے کار پرداز مطیع فرمان بن کے سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو سلیمان ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سرپرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعارض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سوچ پرستی ہوتی رہے۔ لہذا ملکہ کے خطرات کچھ مہم خطرات نہ تھے، اس نے ٹھیک اندازہ لگا لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پر چڑھائی کریں گے، اور دوسرے اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان کے لشکر کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ لہذا اس نے سترہ یا خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و کلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکے۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کابرین مملکت یا تو موت کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل اور رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لوٹ گھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے، اور بسا اوقات شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي اور بے شک میں مرسلاتٌ بھیجنے والی ہوں الیہم ان کی طرف بہدیۃ ایک تحفہ، فناظرۃ پھر دیکھتی ہوں بما کیا جواب لے کر یرجعوا لوٹتے ہیں المرسلون قاصد
میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں۔ ملکہ کی اس تقریر سے یہ تو صاف واضح تھا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ فوری طور پر مطیع فرمانبردار ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی، لہٰذا اس نے ایک دانشمندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں، اور ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے حدود کی ہدیے کی صورت میں بہت سا سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں، کچھ نودرات بھیجی اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور اسے دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہیں تو تحائف قبول کر لیں گے، بس صورت ان سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہیں تو تحفے قبول نہیں کریں گے، نہ ان سے مقابلہ ممکن ہو سکے گا۔ فلما پس جب آیا سلیمان قالت، اس نے کہا تمدوننا نانی، کیا تم میری مدد کرتے ہو بمال ان مال سے، فما پس جو اتانی اللہ مجھے اللہ نے دیا ہے، خیر بہتر مما اس سے جو اتاکم اس نے تمہیں دیا، بلکہ انتم تم بہدیاتکم اپنے تحفے سے تفرحون خوش ہوتے ہو۔ پھر جب وہ وفد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ تو یہ وفد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں ہے، نہ ہی مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں، میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا، وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے، یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہو۔ تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے پاس رہے گا، مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرمانبردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے، اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ خود ہی تم سمجھ سکتے ہو۔ یہاں درمیان میں خلا جس مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیا گیا وہ یہ ہے کہ جب وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اس کے ساتھ ساتھ خدا اسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی، تحائف کی واپسی پہ اور وفد کے تاثرات مزید تائید کر دی، لہٰذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے، چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق حدود نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان تخت ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ دن آپ کے تابع فرمان تھے اور یہ کام کر بھی سکتے تھے، اس سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ کوئی ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرمان روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرمان روا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر تھے، آپ نے سب درباری کو مخاطب کر کے پوچھا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کو یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے، علاوہ سے میں اس تخت کی قیمتی جوہر ہیرے وغیرہ چوری بھی نہیں کروں گا، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کروں گا۔ اچھا نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، جی تو لوٹ جا الیہم ان کی طرف فلاناتینہم ہم ضرور لائیں گے ان پر بجنود ایسا لشکر لا قبالہ نہ طاقت ہوگی لہم ان کو بھی ہے اس کی، ونخرجنہم حضور نکال دیں گے انہیں منہا وہاں سے، اذلۃ ذلیل کر کے، وہم اور وہ صاغرون خوار ہوں گے، ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر سے ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے۔ قالا سلیمان نے کہا یا ایھا الملاؤ اے سردارو، ایکم تم میں سے کون، یاتینی میرے پاس لائے گا بھی عرشی ہے اس کا تخت قبل اس سے قبل ان کے یاتونی وہ آئیں ہمارے پاس مسلمین فرما بردار ہو گئے۔ اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا اہل دربار تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟
قالا کہا افریتن ایک کبھی ہے کل من الجن جنات سے انا آتیکا میں آپ کے پاس لے آؤں گا بھی اس کو قبل اس سے قبل ان تقوموا آپ کھڑے ہوں من مقامک اپنی جگہ سے وانی بے شک میں علیہ اس پر لقوی البتہ قوت والا امین امانت دار. اس دو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کی آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے یہاں لا سکتا ہوں. میں اس کام کی پوری قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. قالا کہا اللہ زی اس نے جو اندہ ہو اس کے پاس علم سے کل کتاب انا من آتی کا بھی میں اس کو تمہارے پاس لاؤں گا قبل ان یرتہو کہ پھر آئے الیہ کا تمہاری طرف کا تمہاری نگاہ پلک جھپکے فلما رآہ پس جب سلیمان نے دیکھا مستقرن رکھا ہوا ہے اندہ اپنے پاس قال اس نے کہا ھذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے لیبلونی تاکہ وہ مجھے آزمائے اشکرو آیا میں شکر کرتا ہوں امکفرو یا نہ شکر کرتا ہوں ومن اور جس شکر شکر کیا فانما تو پس وہ یشکرو شکر کرتا ہے لنفسی ہی اپنی ذات کے لیے ومن اور جس نے کفر نہ شکری کی فانا تو بے شک ربی میرا رب غنی بے نیاز کریم کرم والا. پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لٹانے سے پہلے ہی لا دیتا ہوں. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری. اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے ہی مفید ہے اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے وہ اپنی ذات میں بزرگ ہے. اب اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں. آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نیچے لٹائیں تو صرف اتنی سی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا. وہ شخص کون تھا جن تھا یا انسان تھا وہ کتاب کون سی تھی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ یا قرآن تھا یا کوئی اور کتاب تھی. وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا. ایسے سوالات جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا اور غالباً اس وجہ سے ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن خیا تھا. کتاب سے مراد کتاب السماوا ہے اور اس میں اعظم یا اللہ کے اسما اور کلام اللہ کی تصویر سے واقف تھا. لیکن یہ سب قیاس رائیاں ہیں. البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دے کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا اور پھر واقعہ اس نے چشم و زن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا. اچھا اس آیت کا دوسرا حصہ ہے شکر اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نعمت کی افزونی یعنی فراوانی یعنی شکر کی خاصیت ہے کہ وہ مزید نعمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس کے برعکس ناشکری کی خاصیت یہ ہے کہ ناشکر آدمی موجودہ نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ہر شخص ذاتی طور پر بھی تجربہ رکھتا ہے اور تجربہ کر سکتا ہے تاہم ثبوت کے طور پر اس میں قرآن کریم کی صریح آیت میں موجود ہے. ارشاد باری ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے کا فائدہ شکر ادا کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے اور کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ کسی کے شکر ادا کرنے سے کچھ سنور جاتا ہے نہ کسی کے ناشکری کرنے سے کسی کا کچھ بگڑ جاتا ہے. وجہ وہ یہ ہے کہ وہ بندوں کے شکر یا ناشکری سے بے نیاز ہے کیونکہ اس کی ذات اس کے سب کارنامے اپنی ذات میں محمود ہیں. وہ کسی کی تعریف بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے. اس مضمون کو درج ذیل حدیث قدسی میں واضح طور پر واضح کر دیا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اگر اول سے آخر تک تم سب انسان اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے بھی میری بادشاہی میں کچھ فرق نہ پڑے گا. اور اے میرے بندو اگر اول سے آخر تک تم سب انسان اور جن اپنے سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. اور اے میرے بندو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں پھر تمہیں ان اعمال کا پوری جزا دیتا ہوں. لہذا جب جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جسے کچھ اور نصیب ہو تو اپنے آپ ہی ملامت کرے. کالا اس نے کہا نکرو وضاح بدل دو لہا اس کے لیے ارشہا اس کا تخت کا تنظر ہم دیکھے آتہتدی آیا وہ راہ پاتی ہے سمجھ جاتی ہے ہم تکون یا ہوتی ہے من سے اللہ زینا جو لوگ لا یہتدون راہ نہیں پاتے نہیں سمجھتے. پھر درباریوں سے کہا کہ اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو ہم یہ دیکھیں گے آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. یا
एनुकिरु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नकर में जो बात बुनियादी तौर पर पाई जाती है अजनबियत और नागवारी और तनकीर की ज़िद की तारीफ़ है। तारीफ़ के मायने किसी को पहचान लेना, तनकीर के मायने किसी को पहचानना। वो नकरू का मायने इस तख्त में ऐसी तब्दीली लाना जिसे वो पूरी तरह पहचाना ना जा सके। इससे हज़रत सुलेमान बल्कीस की अक्ल का इम्तिहान लेना चाहते थे कि इसकी अक्ल कहाँ तक काम करती है। फिर इससे वो नतीजा भी अखज़ करना चाहते थे कि आया वो इतनी अक्लमंद है कि उसको शिर्क और तौहीद में तमीज़ कर सके। चुनांचे आपके कारीगरों ने इसके तख्त में इतनी तब्दीली कर दी कि एक जगह के जवाहिर वहाँ से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर फिट कर दिया। फलम्मा पस जब जात क़ीला कहा गया आह काज़ा क्या ऐसा ही है अर्शी का अर्शु की तेरा अर्श तेरा तख्त। क़ालत वो बोली का अन्ना हो गोया कि ये हुआ वही हुआ ऊतीना और हमें दिया गया इल्म मिन क़ब्लिहा इससे क़बल वकुन्ना और हम हैं मुसलमान फरमाबरदार। फिर जब मलका मती होकर आ गए तो सुलेमान ने इससे पूछा क्या तुम्हारा तख्त भी इस तरह का है। वो कहने लगी ये तो गोया हू बहू ऐसा ही है और हमें इससे पहले ही हकीकत हाल मालूम हो गई थी और हम फरमाबरदार हो गए थे। बल्कि जब हज़रत सुलेमान के दरबार में पहुंची तो उसे तख्त दिखाकर पहला सवाल किया गया कि ये तुम्हारे पास भी ऐसा तख्त है। वो बड़ी अक्लमंद औरत थी, इसने फ़ौरन पहचान लिया कि तख्त इसी का है, अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर ली गई हैं। लिहाजा इसने जवाब भी सवाल के मुताबिक देते हुए कहा ये तो बिल्कुल वैसा लगता है। इससे ये सवाल किया जाता है कि ये तेरा तख्त है, तब वो ये जवाब देती है हाँ ये मेरा तख्त है। इस इम्तिहान से सुलेमान ने इसके अक्लमंद होने का अंदाज़ा कर लिया। इस जवाब के बाद जो बात सुलेमान अलैहिस्सलाम इसे समझाना चाहते थे कि इसने खुद ही इज़हार कर दिया और कहने लगी यश के यहाँ लाने का काम वाकई मौजज़ाना है जो आपकी नबूवत पर दलील है, लेकिन हमें तो इससे पहले ही आपके मुतालिक बहुत कुछ मालूमात हासिल हो चुकी हैं और आपके ताबे फरमान बन कर ही यहाँ आए हैं। वहदहा और इसने इसको रोका माँ जो कानत ताबुदु वो परस्तिश करती थी मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा इन्नहा बेशक वो कानत थी मिन कौम से काफरों की। मलका को ईमान लाने से इन चीज़ों ने रोक रखा था जिन्हें वो अल्लाह के सब पूछती थी क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। इस आयत के दो मतलब है, एक ये कि इसे अल्लाह ताला का इरशाद समझाया जाए जैसा कि तर्जुमे में बयान हुआ है। इस लिहाज से इसके मायने ये होगा क्योंकि इसे माहौल काफराना और मुश्किलाना मिला था लिहाजा वो भी कौम को देखा देखी सोच की परस्तिश करने लगी थी, वरना अगर वो कुछ बेअकल से काम लेती तो ऐसे शिर्क में मुब्तला ना होती। और दूसरा मतलब यह है कि इस जुमले को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ेल तस्लीम किया जाए। इस लिहाज से इसका मतलब ये होगा हज़रत सुलेमान ने बल्कि इसको तमाम चीज़ों की परस्तिश से रोक दिया जिनकी वो अपने ज़माने में कुफर में परस्तिश किया करती थी। क़ीला कहा गया लहा उससे अदखुली तो दाखिल हो जा सरहा महल फलम्मा पस जबरा आतू उसने देखा हसीबत हूँ इसे समझा लुज्जतन गहरा पानी व कशफ़त और खोल दिया अन से साक़ैहा अपनी पिंडलियाँ। वक़ालत उसने कहा इन्नहु बेशक सरहुन महल मुमर्रदुन जुड़ा हुआ है मिन से क़वारीरा शीशे। क़ालत वो बोली रब्बी या मेरे रब इन्नी ज़लमतु बेशक मैंने जुल्म किया नफ्सी अपनी जान पे व अस्लमतु और मैं ईमान लईमा आसाद सुलेमान लिल्लाहि अल्लाह के रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। इस मलका से कहा गया कि महल में चलो। जब इसने देखा तो समझिए पानी का एक हौद है। चुनांचे अपनी पंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान ने कहा ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो बोल उठी है मेरे परवरदिगार मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। बल्कि इसकी अकल का दूसरा इम्तिहान था। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल का सेन कुछ इस अंदाज से बनवाया था जिसके ऊपर शीशा जुड़ा हुआ था, लेकिन जब कोई शख्स महल में दाखिल होता था तो उसका ज़ाविया निगाह ऐसा होता था कि इससे वो सहन एक गहरा पानी का हौज़ मालूम होता था जिसमें पानी लहरें मार रहा हो और इसकी कुछ कैफियत ऐसी होती थी जैसे किसी दूर से देखने वाले को रेत का तोदा या शराब ठाटे मारता हुआ पानी नज़र आता है। आपने बल्कीस से फरमाया कि चलो अब महल चलें। बल्कीस ने जब सहन का ये नज़ारा देखा तो इसे पानी का गहरा हौज़ समझ के पंडलियों से अपने पाँचें उठा ली। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बतलाया कि पाँचें ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये पानी का हौज़ नहीं बल्कि शीशे का चिकना फर्श है। गोया वो इस इम्तिहान में धोखा खा गई। यानी जिस तरह मैंने शीशे के सहन को पानी की लहरें मारने वाला गहरा हौज़ समझ के गलती खाई है, इसी तरह मैं और मेरी कौम सूरज की चमक दमक देख कर इसे माबूद समझने लगे तो ये भी हमारी फाश गलती थी और अपने आप पर जुल्म था। बल्कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई तो ये अली वजह उल बसीरत था और कई वाक़यात ऐसे पहले गुजर चुके हैं। उसे यकीन होता जा रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई हक़ पर है और अल्लाह के नबी हैं और उसके मज़हब की बुनियाद बातिल पर है। सबसे पहले तो इसने इस ख़त के मज़मून से ये नतीजा अख़ज़ किया था कि इसके ख़त भेजने वाला कोई आम फरमाबरदार नहीं हो सकता
پھر نامہ بر کے ذریعے سے خط پہنچا تھا، وہ ایک غیر معمولی بات تھی، اور طاہر کی واپسی سے بھی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرمانروا نہیں، بلکہ نیز یہ بھی کہ اس کے مقابلے کتاب نہ لا سکے گی۔ پھر طائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرمانروا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے، تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو اپنے پیچھے چھوڑ آئی تھی، اسے اپنے سامنے پڑا ہوا دیکھ کے وہ سلیمان کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ چیز یہ تھی کہ اتنا بڑا فرمانروا جس کے پاس اس سے کہیں زیادہ مال و دولت عیش و عشرت کا سامان موجود تھا، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار، منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کے اسے مجبور کر دیا کہ سلیمان کے سامنے برملا اپنے ایمان لانے کا اظہار کر دے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق کے لیے ہم نے بھیجا اِلیٰ طرف ثمود خواہون کے بھائی صالح کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا پس ناگہاں ہم وہ فریقان وہ دو فریق ہو گئے، یختصمون باہم جھگڑنے لگے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو فریق مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے۔ یہ معاملہ صرف حضرت صالح علیہ السلام سے ہی مختص نہیں، بلکہ ہر نبی کی دعوت پر یہی کچھ ہوتا تھا کہ کچھ انصاف پسند، معاشرتی ناہمواری اور اس سے بیزار اور مظلوم قسم کے انسان نبی کی دعوت پر لبیک کہتے اور چودھری قسم کے کھاتے پیتے رسوخ رکھنے والے لوگ نبی کے دشمن بن جاتے، یا پھر ان کے آپس میں ٹھن جاتی اور حق و باطل کے مارکی کا آغاز ہو جاتا۔ یہی صورتحال قوم سمود میں بھی رونما ہو گئی تھی۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لما کیوں تستعجلون، تم جلدی کرتے ہو، بالسیئات برائی کے لیے، قبل پہلے، الحسنۃ بھلائی، لو کیوں، لا تستغفرون تم بخشش نہیں مانگتے، اللہ لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم سے بھلائی سے بیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کر لیتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مخالفین یا چودھری حضرات چونکہ نبی کی نبوت کے ہی منکر ہوتے ہیں، لہذا وہ ان کی ہر بات کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نبی انہیں بھلے کاموں کی دعوت دیتا ہے اور پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں سے توبہ استغفار کی تلقین کرتا ہے، نیز برے کاموں کے انجام میں بعد اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ تو متکبر لوگ نبی سے یوں کہنے لگتے ہیں، اگر تم سچے ہو، اب تک ہم پر وہ عذاب کیوں نہ آیا جس کی تم رٹ لگا رہے ہو؟ اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے مغفرت اور رحم طلبی، ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس طرز عمل پر تنقید فرمائی ہے۔ قالو، وہ بولے، اطینا برشگن بکا، اور جو وبمن اور وہ جو معاکا تیرے ساتھ ساتھی، قالا اس نے کہا تھا، ارکم تمہاری بدشگونی، عند اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے پاس، بلکہ تم قوم ایک قوم، تفتنون آزمائے جاتے ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ وَكَانَ، اور تھے، فی المدینہ شہر میں، تسعۃ راہ 3 شخص، یفسدون جو فساد کرتے تھے، فی الارض زمین ملک میں، اور لا یصلحون اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اس شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں کرتے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے۔ راہ بیمانی ایک ہی خاندان کے لوگوں کی مختص جماعت، جن کی تعداد 10 سے کم ہو، ان میں کوئی عورت نہ ہو، نیز اس جماعت کے سردار یا سرغنہ کو راحت کہتے ہیں۔ یہ لفظ عموماً بڑے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، راحت کی کسی عدد کی طرف ہو تو اسے اشخاص مراد لے جاتے ہیں۔ قوم سرود کی مابوس بستی کا نام ہجر ہے اور اسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ اس شہر میں ایسے 9 سرغنے یا بدماش شریف چودھری تھے، اور ان سب میں سرکردہ کردار تھا، یعنی سب سے بڑا بدبخت اور حرامی یہی اقتدار تھا کہ جس نے اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور باقی 8 سرغنے اس اقتدار کے ممد و معاون ساتھی تھے۔ قالو، وہ کہنے لگے، تقاسموا، تم باہم قسم کھاؤ، باللہ اللہ کی، لنبیتنہ، البتہ ہم ضرور شب خون ماریں گے اس پر، وَأَہْلَ حج، اور اس کے گھر والے، ثم لنقولن، پھر ضرور ہم کہہ دیں گے، لولیہ، اس کے وارثوں سے، ما شہدنا، ہم موجود نہ تھے، مہلک ہلاکت کے وقت، اہلہ، اس کے گھر والے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، البتہ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔
جب ان لوگوں نے ملی بھگت سے اقدار کو آگے لگا کر ناکا اللہ کو زخمی کیا، یعنی اللہ کی اونٹنی کو زخمی کر دیا، تو حضرت صالح نے ان لوگوں کو 3 دن بعد عذاب آنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اس الٹیمیٹم کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ عذاب تو آتا ہے یا نہیں، اس سے پہلے ہم ہی کیوں نہ صالح اور اس کے گھر والوں کو قصہ تمام کر دیں۔ چنانچہ 9 بدماشوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ٹھکانے لگا دینے کی ویسی کی اسکیم بنا دی جیسی قریش مکہ نے ہجرت سے پیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پاک کر دینے کے لیے بنائی تھی۔ البتہ فرق یہ ضرور تھا کہ قریش نے سمجھا کہ اس طرح بلوا کر صورت میں قتل کرنے پر ہم سے دید کا مطالبہ کیا جائے گا تو ہم آپس میں بانٹ لیں گے، لیکن یہ بدماش ان سے بھی 4 ہاتھ آگے کی سوچ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب حضرت صالح کے ولی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی حضرت ابو طالب تھے، ہم سے کوئی پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ تو موقع پر موجود نہ تھے، ہمیں کیا خبر کہ ان کو کس نے قتل کیا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، بلکہ ان بدماشوں نے حضرت صالح اور ان کے پورے خاندان کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، مکرن ایک تدبیر، وَمَكَرْنَا، اور ہم نے خفیہ تدبیر کی، مکرن ایک تدبیر، وَهُمْ، اور وہ لا يشعرون، نہ جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ان کی چال انہیں پر لوٹا دی جن کی انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ جب یہ لوگ اس منصوبے پر قسمیں کھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کر دی کہ وہ اپنے خاندان اور ایمان والوں کو لے کر فوراً اس بستی سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ 120 افراد کے اپنے ہمراہ لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے اور رملہ کے قریب آ گئے۔ آپ کی اس بستی سے نکلنے کی دیر تھی کہ اس شہر پر بلکہ قوم سمود پر پورے علاقے میں شدید قسم کا زلزلے کا عذاب آیا اور اسے دل دہلانے والی آوازیں اور چیخیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ زلزلہ اتنا شدید تھا جس نے ان کی پہاڑوں پر بنے ہوئے مکانوں اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اور خود بھی یہ قوم اسی عذاب سے ہلاک ہو گئی۔ فانظر، پس دیکھو، کیفا کیسا کان ہوا عاقبت انجام مکرہم، ان کے مکر کا، انا کہ ہم دمرناہم، ہم نے تباہ کر دیا انہیں، وقومہ، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کو۔ سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان سرغنوں کو، ان کی قوم کو، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلکا، اب یہ بیوتہم، ان کے گھر، خاویتاً گرے پڑے، بما ظلموا، ان کے ظلم کے سبب، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں لآیات، البتہ نشانی ہے، لقوم یعلمون، لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ سو یہ ہے کہ ان کے گھر خالی پڑے ہوئے گھر اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اس جملے سے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یہ کہ وہی لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جو ان کھنڈرات کو دیدہ بینا سے دیکھتے ہیں، اور دوسری یہ کہ جو اقوام علم کے عروج و زوال کے قانون سے واقف ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ جس قوم نے رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں دکھ پہنچایا وہ تباہ و برباد ہو کے رہی تھی۔ سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے طبعی اسباب کو پابند نہیں سمجھتے بلکہ یہ جانتے ہیں کہ طبعی اسباب کا خالق وہ خود ہے اور ان میں جب چاہے رد و بدل بھی کر سکتا ہے اور سبب و مسبب کا تعلق بھی توڑ سکتا ہے۔ ظاہر اور باطنی سب اسباب اسی کی قبضے قدرت میں ہیں، اور وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ فلاں عذاب مثلا زلزلہ تو محض طبعی اسباب کی بنا پر آیا تھا، اس کا لوگوں کے گناہ سے کیا تعلق۔ وانجینا، اور ہم نے نجات دی، الذین، وہ لوگ، آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے، اور ہم نے لوگوں کو بچا لے جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ ولوطاً، اور لوط، اذ قال، اب یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ولوطاً، اور لوط، اذ قال، جب اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتاتون، کیا تم آ گئے ہو، کہ تم اتر آئے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی پہ، وانتم، اور تم تبصرون، دیکھتے ہو۔ اور لوط کا واقعہ یاد کرتے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو۔ یہ لفظ تبصرون استعمال ہوا ہے جو دیکھنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور سمجھنے کے معنوں میں بھی۔ اس لحاظ سے ان 2 آیات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم خود بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ گندا اور بے حیائی کا کام ہے اور خلاف فطرت ہے، حقیر سے حقیر جانور بھی ایسا کام نہیں کرتے، تم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایسا کام کرتے ہو۔ دوسرا یہ کہ تم خوب سمجھتے ہو کہ اس کام کے لیے اللہ نے بیویاں پیدا کی ہیں لیکن تم ان سے بے تعلق ہو کر مردوں سے یہ کام کرتے ہو۔ تیسرا یہ کہ تم اس قدر بے حیا ہو چکے ہو کہ ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہو۔ حضرت لوط کی جو قوم تھی وہ جو تعلقات قائم کرتی تھی وہ اپنی بیویوں سے نہیں، وہ مردوں سے تعلقات قائم کرتی تھی، جس کا ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ انکم، کیا تم، لتاتون، آئے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، شہوۃ، شہوت رہنے کے لیے، من، عورتوں کے سوا، دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ انتم قوم، لوگ، تجہلون، جہالت کرتے ہو۔ کہ تم شہوت رہنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو، یعنی تم اس لواطت کے انجام سے آگاہ ہی نہیں ہو۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ چند ہی سالوں بعد تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، نیز تمہاری عورتوں میں فحاشی پھیل جائے گی، یا تم اس فعل کے اس انجام سے بے خبر ہو کہ اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔
فما پس نہ کہا نہ تھا جواب قوم ہی اس قوم کے پاس الا ان مگر صرف یہ قول انہوں نے کہا اخرجو نکال دو اعلی لوط کے ساتھی من سے قریاتکم اپنا شہر انہم بشک وہ اناس ان لوگ یتطہرون پاکیزگی پسند کرتے ہیں. چونکہ اس قوم کے پاس کوئی جواب بن نہ آیا بجز اس کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک بات بنتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ اپنی اصلاح کرتے وہ 6 گھنٹوں پر اتر آئے لوط علیہ السلام اور اس کے متبدین کو عذرائے تمسخر پاک بازی کا تانا دیں. پھر انہیں اپنے شہر سے نکال دینے کی دھمکی بھی دینے لگے. تم جیسے پاک باز ہم جیسے گندے لوگوں میں کیوں کر رہ سکتے ہیں، لہٰذا تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. فانجیناہ سو ہم نے بچا لیا واہلہ اور اس کے گھر والے الا سوائے امرأتہ اس کی بیوی قدرناہا ہم نے اسے ٹھہرا دیا من السی الغابرین پیچھے رہ جانے والے. چچے ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا وجود اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہے ہم نے مقدر کر دیا تھا. وامطرنا علیہم مطرن اور ہم نے برسائی ان پر مطرن ایک بارش فساء سو کیا ہی برا مطرن بارش سے منذرین ڈرائے گئے. پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا. لوط علیہ السلام کا قصہ اور اس قوم پر عذاب کی تفصیل پہلے کئی مقامات پہ گزر چکے ہیں جو ہم سورۃ اعراف میں، سورۃ توبہ میں، سورۃ ہود میں، سورۃ ہجر میں وہاں سے ہم اس کو ریڈ کر چکے ہیں. اس صورت میں 3 انبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے حالات کا ذکر ہوا ہے اور ان کے حالات میں اور اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کوئی نہ کوئی مشابہت کا پہلو ضرور پایا جاتا ہے. مثلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم متی فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ تو بہتر، ورنہ ہم ایسے لشکر سے تم پر حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی تم تاب نہ لا سکو گے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ پر ایسے ہی لشکر لائے تھے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہ تھی. حضرت صالح کو ان کی قوم نے بلوا کر صورت میں شب خون مارنے کا قتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے انہیں نجات دی. قریش مکہ نے بھی آپ سے یہ سلوک کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش سے بال بچا لیا. حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی جبکہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً شہر مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا. قل فرما دے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، سلام و سلام علی عبادی اللہ کے بندوں پر الذین وہ جنہیں اصطفیٰ چن لیا اللہ نے، کیا اللہ نے خیر بہتر اما یا جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ سب طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے یعنی اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں. ویسے تو ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن اہل عرب اس عمل کا استعمال عموماً اس وقت کیا کرتے تھے جب فریق مخالف یا مخاطب پر دلائل کے ساتھ اتمام محبت کر دی جائے ان کے اور اس کے پاس دلائل کا کوئی معقول جواب نہ ہو، کوئی معقول جواب میسر نہ آئے. یہاں پہ 3 انبیاء کا ذکر کرنے اور منکرین حق کا ایک ہی جیسے انجام بتلانے کے بعد یہ جملہ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. برگزیدہ لوگوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے جن کے ساتھ ان معتبین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، انہیں کافروں کے مظالم سے نجات دلائی اور ان پر نازل کردہ عذاب سے انہیں بچا لیا، ان پر رحمت فرمائی. یہ مطلب تو ربط المضمون کے لحاظ سے ہے. جملے کا حکم عام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں پر ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے. یعنی اللہ تو وہ ہے جو مجرموں کو سزا دے کر اپنے بندوں کو ان کے مظالم سے بچا لیتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے سوائے مشرکین مکہ. یا اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کیسی قوت والا اللہ بہتر ہے تمہارے وہ معبود جن کو جو دوسروں کو کوئی فائدہ نقصان تو کیا پہنچائیں گے، اپنی حفاظت کے لیے وہ تمہارے محتاج ہیں. یہاں پہ اپنے فوٹو کو ختم کر لیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. میں 59 ہم نے مکمل کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں. ٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں آسانی اور عافیت والے اور رحمت والے اور برکت والے معاملات فرما دیں. اللہ پاک ہماری دنیا کو بھی آسان فرما دیں، ہماری زندگی کو بھی ہمیں آسانی والی زندگی عطا فرما دے اور موت بھی ہمیں آسانی والی عطا فرما دے اور ہمیں قبر بھی آسانی والی عطا فرما دے اور قبر کے بعد کے بھی جو امتحانات ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرما دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں آسانی اور عافیت اور رحمتیں اور برکتیں مانگنی چاہیے. ہم تو چونکہ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، مسلمان جگہوں پہ پیدا فرمایا ہے. ملکہ سبا تو کافر تھی اور وہ اس کا انوائرمنٹ اور اس کی سارا کچھ کافر تھے، اس وجہ سے اس نے کفر کی راہ اختیار کی تھی. اس نے سب کو سورج کو پوچھتے ہوئے دیکھا تو اس نے سورج کو پوچھنا سٹارٹ کر دیا.
تو ہم تو الحمدللہ اللہ نے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دین کا، اللہ نے ہمیں دین کی اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دولت ایمان کی دولت ہوتی ہے، جو اللہ ایمان کی دولت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے. بہت پیاری اور بہت زیادہ قیمتی چیز ہمارے لیے ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اور ہمارے ساتھ آسانی فرما دے. اللہ تعالیٰ اور ہمیں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں بنا لے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا لے جس کو وہ اللہ کی ذات پسند کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں سے بنا لے. اللہ ہم متقین میں سے بنا لے. تو یہ ہمیں دعائیں ہیں جو ہمیں کنٹینیوسلی کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوموں نے کس طرح منکرین تھے اور اللہ نے ان کا انجام کس طرح کیا. کیسے قوم لوط نے جیسے قوم سمود تھی، قوم سمود نے بھی اللہ کے معجزوں کو دیکھ کر انہوں نے اونٹنی کو جب ذبح کر ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ دیں، تو پھر آگے انہوں نے پھر حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے یہی پلان کیا کہ نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی حامی و ناصر ہوتی ہے. اسپیشلی اللہ کی ذات اپنے نیک بندوں کی حامی و ناصر ہوتی ہے. جس نے اللہ پاک نے حضرت صالح کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ کی ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ جس کو ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم میں چلائے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلائے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. ایک طرف ملکہ سبا تھی، اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کو وہ کافر تھی تو اللہ نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل عطا فرما دی. ایک طرف حضرت قوم سمود تھی جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور صرف 120 لوگ حضرت صالح کے ساتھ گئے تھے. ایک طرف قوم عاد تھی جس نے، ان کا تو نعوذ باللہ اتنا عجیب، اللہ معاف کرے، وہ گناہ کرتے تھے. وہ اپنی بیویوں کے بجائے وہ مردوں کے ساتھ تعلقات بناتے تھے. اور یہ حضرت ہم پہلے بھی آلریڈی ہم اس واقعے کو ڈسکس کر چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے اندر پریویس سورس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جب ان کو منع فرمایا تھا تو انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی بڑا برا سخت قسم کا عذاب نازل فرمایا تھا. یعنی کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اچھائی کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. جب انسان آپ کتنی بھی ٹف سچویشنز میں نہ چل رہے ہو، کتنی بھی کمپلیکس لائف نہ ہو، کتنی بھی کمپلیکسٹیز آ رہی ہوں آپ کے اندر، لیکن یو مسٹ بی اسٹریٹ ٹائرڈ. آپ کو ایک بالکل اسٹریٹ پاتھ میں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی ایک ڈائریکشن فوکس کر لینی چاہیے کہ اپنی پریورٹیز اس طرح بنا لیتا نا انسان، اپنی پریورٹیز بنا لینی چاہیے کہ دس از دا رائٹ وے اینڈ دس از دا رانگ وے، رائٹ. ہم نے مطلب مشکلات بھی آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں. ہارڈ ہوتا ہے بندہ، سم ٹائمز ایک بریکنگ فیس چل رہا ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہوتا ہے. تو ہر ایک کی زندگی میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں. تو اس کے لیے جس طرح کے بھی معاملات ہوں، اللہ کے ساتھ کو، اللہ کی رسی کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. جب آپ وین یو آر رائٹ اور ساری دنیا بھی آپ کو غلط کہہ لے اور آپ رائٹ پہ ہیں، آپ ایک فیئر طریقے سے چل رہے ہیں، آپ انٹرنلی فیئر ہیں، تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے اللہ کی ذات ہے. آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے تو اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے. جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین ہوتے ہیں جو رائٹ وے پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. جتنی بھی لائف میں ڈیفیکلٹیز آ جائیں، جتنی بھی پرابلمز آ جائیں، جتنی بھی ڈیفینیٹلی فیس تو سب کرتے ہیں نا، ڈفرینٹ کائنڈس آف پرابلم ہوتی ہے. اور جس میں بڑی خوبصورت بات ہم نے ابھی جو بڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. تو ہمیں ایک شکر کا دامن، شکر ادا کرنا، ہمیں شکر ادا کرنا. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کی ذات تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اگر ہم شکر کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اگر ہم نہ شکر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے، ہمارا اپنا نقصان ہے. شکر، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں شکر کرنے سے اللہ پاک نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو ایک اپنی زندگی کے اندر شکر ادا کرنا، ہم ایک جو کوالٹی ہے، جو ہمیں ایک چیز اپنی زندگی میں ایڈپٹ کرنی ہے، دیٹ از شکر ادا کرنا. کہ ہم نے ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے، ہمیں پرابلمس بھی آ رہی ہیں، اس میں بھی اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ کر کے اندر انسان شکر ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی. بہت زیادہ دور نہ جاؤ، آپ کے پاس جو سب کچھ ہے، جسٹ لک ایٹ یو، کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے. یو کین سی، یو کین ٹاک، مطلب آپ دیکھ سکتے ہو،
آپ سن سکتے ہو، آپ محسوس کر سکتے ہو، آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو، آپ چل سکتے ہیں، آپ پھر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی. باقی ایکسٹرنل چیزیں تو میں دیکھ رہی ہوں، یہ سورج، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، اللہ نے روشنی دی، اللہ نے ہوا دی، اللہ نے ہمیں کھلانے کو دیا، اللہ نے ہمیں پینے کو دیا، اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں پھل دیے، اللہ نے ہمیں سبزیاں دی، اللہ نے ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے کر دیا. یہ تو مطلب ڈفرینٹ چیزیں جو میں دیکھ نہیں رہی ہوں. جتنی ہمیں کمپلیکسٹی ہے نا لائف میں، جتنے ہم ڈپریس ہوتے ہیں، جتنے موسٹلی انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس طرح سے ہم بنے ہوئے ہیں کہ ہم بیہیویئر سے بہت زیادہ نا ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھر اس کے ریئیکشنز بھی دیتے ہیں. تو اب اس ہرٹنگ کو اوور کم کرنے کے لیے، فور دا ہرٹنگ، اس چیز کو ہمیں اوور کم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ مس سے کہ ہم اپنی نعمتوں پر دیکھیں، نہ کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو واپس نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائیں، الحمدللہ، اللہ نے بہت 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 رحم کیا ہم سب کے اوپر. اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا کی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. ریسنٹلی جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی سفر فرام دا برین انجری، جس میں میرے برین پہ میرے چوٹ لگی، اور آئی واز بہت زیادہ میری پین رہی میرے برین پہ. تو دیٹ واز اے تھنگ کہ مطلب کافی پین میں رہی ہوں. آئی کانٹ ٹاک ٹو مچ، میں بول نہیں پاتی تھی، میں دیکھ نہیں پراپر پاتی تھی. مطلب میرا فوکسڈ تھوڑا سا خراب تو نہیں تھا، لیکن آئی وائبریٹ کرتی تھی، اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا تھا میرے پہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے پہ رحمت فرمائی، میرے پہ اللہ پاک نے آسانی فرمائی کہ اللہ پاک نے الحمدللہ ریکوری فیز پہ میں آ گئی. ٹھیک ہے، بٹ دیٹ ٹائم آئی واز تھنکنگ کہ یار میں کتنی ٹھیک تھی، آئی واز پرفیکٹلی آل رائٹ، میں سن رہی تھی، میں چل رہی تھی. بیکاز آپ کا سارا، ہماری ہیومن باڈی کا سارا کنٹرول ہمارے دماغ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مائنڈ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے، ہمارے ہاتھ موو کرنے کو، ہمارے ٹاک کرنے کو، ہمارے چلنے کو، پھرنے کو. واز دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں مطلب موو کرتی تھی، میں چلتی تھی، مجھے فیل ہوتا تھا کہ میرے برین میں پین ہوتی ہے. میں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتی تھی تو آئی فیل دیٹ